آج میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں. ہر اس انسان کو جس انسان نے کسی انسان سے محبت کی، بہت کی، بے پناہ کی، ٹوٹ کے کی، اتنی کی کہ اس نے اپنی ہستی کو زیرو کر دیا. اس نے اپنے آپ کو مٹا دیا، مائنس کر دیا. میں نے زندگی میں سے یہ چیز سبق سیکھا ہے، اور بلیو می مجھے یہ لگتا ہے کہ میری زندگی میں ایک ایسی کہانی ہے. ویسے تو میری زندگی کہانیوں سے بھرپور ہے، میں بہت سی سٹوریز سے اپنی زندگی میں سیکھتا ہوں. میری لائف کا کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے نا، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ یہی لگتا ہے کہ شاید میرے رب نے مجھے یہ سکھانے کے لیے یہ ایونٹ میری زندگی میں کیا ہے. آپ کسی انسان سے بہت محبت کریں، ٹوٹ کر چاہیں، اسے بہت زیادہ جو ہے وہ خوشیوں سے آپ نے بھر دیا ہو، لیکن وہ انسان پھر بھی آپ کا نہ ہوا ہو، اور وہ آپ کو چھوڑ کے اور بہت زیادہ خوش ہوا ہو. میری اس کہانی کو اپنے زندگی بھر یاد رکھنا ہے. یہ کہانی ہے میرے بچپن کی، اور میں آج بھی اس کہانی کو سوچتا ہوں، یاد کرتا ہوں. جن لوگوں نے میرے ساتھ برا کیا، بلیو می میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. آپ کو اگر کوئی انسان چھوڑ گیا تو اس کہانی کے بعد آپ کو بھی کبھی ندامت نہیں ہوگی، آپ کو بھی کبھی شکوہ نہیں ہوگا. اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، بہتر رکھے، بہترین رکھے، اور اپنے خاص بندوں میں رکھے. اللہ کے خاص بندوں میں رہنا زیادہ ضروری ہے. ہر خوشی کا مل جانا زیادہ ضروری نہیں ہے. یہ بات بڑی گہری اور بڑی جو ہے وہ بہت وزنی بات ہے کہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں ہو جائیں. اللہ سے وہ نہ مانگے کہ اللہ آپ کو ہر چیز دے دے، ہر نعمت دے دے، اور آپ اس کے ناپسندیدہ بندوں میں ہو. نہیں، اللہ کے پسندیدہ بندوں میں ہو. اور میں نے ہمیشہ اپنے رب سے یہی چیز مانگی ہے کہ اللہ مجھے چھوٹی موٹی آزمائشیں منظور ہیں، بس تو میرے ساتھ رہی، اور مجھے تیرا ساتھ چاہیے. اور لٹرلی آئی فیل کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، اور مجھے بہت بار معاملوں میں فیل ہوتا ہے. ورنہ جن جن معاملوں میں لوگوں نے مجھے پکڑ لیا تھا نا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہاں ایک انسان ذرا کامیاب ہو جائے نا تو یہ جو گدھ کی طرح لوگ آتے ہیں اس کو نوچنے کے لیے. میں چھوٹا تھا، رمضان کے دن تھے اور گرمیاں ہی تھیں، تو آخری جو ہے نا وہ رمضان کا عشرہ چل رہا تھا. تو اس بچپن میں اور میری والدہ جو تھے نا، ہم امی نے کہا کہ میں نے تمہارے کپڑے وغیرہ لینے ہیں، تمہارے باقی بہن بھائیوں کے کپڑے لینے ہیں، تو چلو تم چلو میرے ساتھ. ہم دونوں، میں اور میری والدہ، بازار سے شاپنگ کر رہے تھے. شاپنگ وغیرہ کمپلیٹ کی ہم نے، تو تھوڑا ٹائم زیادہ لگ گیا. اب موسٹ پرابلی روزہ کھلنے والا تھا، اور امی نے گھر آ کے تیاری بھی کرنی تھی. تو امی نے کہا کہ یہ جو رستہ ہے نا، ایک رستہ لانگ تھا اور ایک رستہ شارٹ تھا. اب جو رستہ شارٹ تھا وہ کھیتوں میں سے ہو کے گزر کے آتا تھا، اور ان کھیتوں کے بیچ میں ایک قبرستان تھا. اور اس قبرستان میں مشہور تھا کہ وہاں سے سانپ رہتے ہیں، وہاں اژدہا رہتے ہیں، وہاں بہت بڑے بڑے سانپ لوگوں نے دیکھے ہوئے. تو امی نے کہا کہ چلو ہم جلدی جلدی سے یہاں سے گزرتے ہیں. اب وہ جب ہم اس جگہ سے گزرنا شروع ہوئے ہیں، ابھی ہم تھوڑا سا آگے گئے ہیں، تو میں ادھر کھڑا ہوں اور میری امی ادھر کھڑی ہے. تو میری امی نے ایسے دیکھا کہ ایک چیز ہے، ایک بہت بڑا سانپ ہے جو ایسے اوپر کی طرف اٹھا ہے، اور شاید وہ مجھے کھانے کے لیے اٹھا ہے یا کچھ بھی جو بھی ہے. ایک 6 ساڑھے 6 سال کے بچے کو ظاہر ہے وہ کھانا ہی چاہے گا، اور اژدہا نکل جاتا ہے پورا بچہ. وہ اتنا کھڑا ہوا ہے، ایسے کھڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چڑیا جو ہے وہ اس کے منہ میں آ کے گھس گئی ہے، اور اس نے وہ چڑیا کھانے بیٹھ گیا. میرے ہاتھ میں آئس کریم تھی. گھبراہٹ کی وجہ سے امی چونکہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھیں، اور وہ بہت زیادہ نروس ہو گئیں، اتنی زیادہ پریشان ہو گئی. ظاہر ہے بیٹا اور پیچھے سانپ، وہ جو ہے وہ ماں ایک الگ ہی قسم کی اس میں گھبراہٹ میں آ جاتی ہے. تو وہ کافی زیادہ، ان کے پاس جو بیگ تھے انہوں نے وہ گرا دیے، شاپنگ بیگ. ہم لوگ دوڑنا شروع ہو گئے. وہ جو میدان تھا، اور اس میدان میں، اس کھیت میں جو ہے وہ ہل جوتتے ہیں نا، جیسے وہ بناتے ہیں اس کو، تو وہ کچی زمین کی ہوئی تھی. انہوں نے کچی زمین تھی، اس میں بھاگنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو ہم سائڈ پہ ہوئے، ہم نے بھاگنا شروع کیا. ہم بڑی مشکل سے بھاگتے بھاگتے، اچھا اس طرح کی زمینوں پہ سانپ عام بندے سے کئی گنا زیادہ تیز چلتا ہے، لیکن وہ چونکہ اپنے جو ہے وہ چڑیا کو کھانے میں مصروف تھا، تو ہم لوگ وہاں سے نکلے، اور بڑی مشکل سے ہم گھبراہٹ میں، تھرتھراہٹ میں ہم گھر آئے. جب میں گھر آیا نا، تو مجھے یاد ہے آج بھی کہ وہ آج تک میری امی مجھے ہمیشہ، جب بھی کوئی انسان میری زندگی سے جاتا ہے، کوئی برا انسان جاتا ہے نا، تو میری امی نے یہ مجھے نصیحت کی. اور ابھی تک میری امی مجھے یہی بات بار بار سناتی ہیں، کہ واقعہ بتاتی ہے کہ بیٹے اس ٹائم پہ تمہیں اللہ نے بچایا، اور اگر اس کے منہ میں، اس اژدہا کے منہ میں چڑیا نہ آتی تو وہ تمہیں کھا جاتا. آپ نے کسی انسان سے محبت کی ہے، بہت ٹوٹ کر چاہا اسے، پھر بھی وہ انسان آپ کا نہیں بنا، یقین کریں کہ وہ اژدہا تھا، وہ منافق تھا. اگر اس کی زندگی میں کوئی اس جیسا انسان نہ آتا، مطلب اس سے زیادہ، آپ سے زیادہ فائدہ دینے والا انسان نہ آتا، میں آپ کو اتنی گارنٹی اپنی اس لائف سٹوری سے ضرور دے سکتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ وہ آپ کو نوچ کھاتا.
خدا نہ خواستہ وہ آپ کو تباہ و برباد کر دیتا. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے, میں نے بہت سی لوگوں کی زندگیوں میں یہ بات دیکھی ہے کہ جس انسان سے انہوں نے بہت ٹوٹ کے چاہا تھا, بہت اسے محبت کی تھی, وہ انسان انہیں مل گیا, اس نے مل کے ان کو وہ ذلیل کیا, وہ رسوا کیا, وہ ان کی زندگی تباہ کی کہ آپ کو میں ورڈز میں ایکسپلین نہیں کر سکتا. بعض دفعہ کسی انسان کا نہ ملنا ہمارے لیے بلیسنگز ہوتا ہے, اور اگر وہ انسان ہمیں چھوڑ کے خوش ہے نا, خوش ہے, میں کہتا ہوں کہ مجھے جن لوگوں نے چھوڑا نا, اور میں جب ان کو دیکھتا ہوں وہ بہت خوش ہیں, قسم سے میں وہ سانپ والا واقعہ یاد کرتا ہوں, اور میں روزانہ کرتا ہوں. مجھے دن میں کتنی بار وہ واقعہ یاد آتا ہے. میں سوچتا ہوں یار کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایسے ہوا, وہ ویسے ہوا, میں نے اس کا کیا برا چاہا تھا, میں نے اس کے ساتھ برا کیا کیا تھا. پر تب یہ مجھے واقعہ یاد آتا ہے, اور جب یہ یاد آتا ہے میرے یہاں سکون پڑتا ہے, ٹھنڈک پڑتی ہے کہ مجھے میں آپ کو اپنی ایک بات بتاؤں, میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, میرے ساتھ کوئی انسان منافقت کر ہی نہیں سکتا. میرے ساتھ کوئی انسان منافق ہو کر چلے گا نا, اللہ تعالیٰ کا ایسا میرے اوپر کرم ہے, شاید یہ میری ماں کی دعا ہے, کہ میرے ساتھ وہ انسان جتنا بھی منافق ہو کر چلے گا ود ان ڈیز اور منتھ مجھے پتا چل جائے گا. اور میں نے ویسے بھی سائیکالوجی کی ایک ٹرک اپنائی ہوئی ہے, میں آپ لوگوں کو بھی دینا چاہتا ہوں. کسی انسان کو ایٹ لیسٹ فار 3 months آپ نے رف اینڈ ٹف رکھنا ہے. مطلب رف اینڈ ٹف ہی رکھنا ہے, اس طرح کہ آپ سے وہ دعویٰ کر رہا ہے نا, بہت محبت کر بیٹھا ہوں, بہت پیار کر بیٹھا ہوں, مر جاؤں گا, یہ کر جاؤں گا. آپ نے ہر پاسبل سچویشن میں اسے ٹف ٹیسٹ کرنا ہے, کہ یعنی کہ یہ ہارڈ سے ہارڈ ٹائم میں کہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. آپ کا لائف پارٹنر وہ ہونا چاہیے کہ جو آپ کو ہر سچویشن میں, آپ کے ساتھ جو انسان کھڑا ہے نا, وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. وہ حالت جنگ میں آپ کے ساتھ کیسے کرے گا, وہ حالت جنگ میں جب آپ کو چوٹ لگے گی, کیا وہ اپنے آپ کو ایسے آپ کے آگے لائے گا؟ کیا آپ کو جب آپ کا خون نکلے گا تو کیا وہ اپنے کپڑے کو پھاڑ کے آپ کے اوپر باندھے گا؟ کیا جب سارے اس طرف کھڑے ہو کے ہنس رہے ہوں گے تو کیا کہیں وہ بھی تو ان کے ساتھ جا کے ہنسنے والا نہیں ہو جائے گا؟ اگر وہ کوئی ایسا انسان ہے جسے آپ میدان کے جنگ میں لے کے جا سکتے ہیں تو یو آر لکی. اور اگر کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جسے آپ میدان کے جنگ میں نہیں لے کے جا سکتے, اور آپ بس بلی کی طرح آنکھیں بند کر رہے ہیں, جیسے میں نے بہت سے ریلیشن شپس میں آنکھیں بند کی اور مجھے اس کا بہت زیادہ نقصان بھگتنا پڑا, بہت زیادہ ہرجانہ بھگتنا پڑا, بڑی تکلیف ہوئی, بڑا دکھ ہوا. تو جس انسان کو آج آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر رہے ہیں نا, خدا نہ خواستہ یہ آگے جا کے آپ کو بہت دکھ تکلیف دے سکتا ہے. بیٹر از دس کہ ابھی تھوڑی تکلیف لے لیں, بیٹر از دس کہ ابھی تھوڑا سا جو ہے نا وہ زخم کو برداشت کر لیں, اور اس طرح ایک انسان کو گیٹ آؤٹ کر دیں, دفعہ دور کرائیں. جو انسان دوسروں کے ساتھ مل کے آپ کا مذاق اڑاتا ہے, جو آپ کے خون نکلنے پہ آپ پہ ہنستا ہے, جو آپ کے زخموں پہ نمک چھڑکتا ہے, وہ انسان آپ کا نہیں ہے. اور جو چلا گیا ہے نا, بلیو می, اللہ نے آپ کے اوپر آپ کے ماں باپ کی نیکی کے توفیل, ان کی کسی اس چیز کے توفیل جو ہے نا, آپ کو اس طرح کے منافق انسان سے بچا لیا. میں آج تک, میں جب بھی تہجد کی نماز پڑھتا ہوں نا, میں اللہ کے آگے زاروں قطار روتا ہوں. پتہ ہے کس لیے؟ وہ شکرانے کے جو ہے نا وہ آنسو ہوتے ہیں کہ جس طرح میں نے زندگی میں منافقین کو اپنے اوپر سوار کیا تھا نا, اوئے ہوئے ہوئے, مت چھیڑ غالب. میں تو کہتا ہوں کہ مت چھیڑو, اور میں کبھی زندگی میں وہ زخم خریدنا چاہتا ہی نہیں کہ جو میرے اندر ہے, اور وہ میری سزا ہے. سزا ان اے سینس کہ کچھ غلطیاں بغیر, کچھ گناہوں کے بغیر انسانوں کو سزائیں ملتی ہیں, وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. اور مجھے کسی کے ساتھ نیکی کرنے کی سزا ملی ہے, اور وہ میری نیکی اللہ کے ہاں قبول ہوئی ہے, اور وہ پوری زندگی کی ہے. جب تک میری سانس چلے گی نا وہ رہے گی, اور میں اس سزا میں خوش ہوں. وہ مجھے رلائے گی, تڑپائے گی, روز ستائے گی, میرا جینا حرام کرے گی, اور میں اس جینا حرام میں بھی خوش ہوں کیونکہ میرا اللہ خوش ہے. مجھے فخر ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ کبھی برا نہیں کیا. کسی نے میرے ساتھ کیا, وہ بات میرا اور اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے, میں اس پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. میں زندگی میں دیکھو, میں کبھی بھی آپ کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہم سب 100% نہیں ہیں, ہم سب انسان ہیں, تکلیفوں میں یا دکھوں میں یا اذیتوں میں. اور اگر تم دکھ درد تکلیف کی بات کرتے ہو نا, مجھے بہت سی زندگی میں بڑے بڑے لوگوں نے دکھ تکلیف دی ہے. اچھے انسان کے ساتھ ہمیشہ لوگ برا کرتے ہیں, اور لٹرلی دس از مائی پرسنل ایکسپیرینس. جب آپ اچھے ہوگے, جب آپ سچے ہوگے, جب آپ لوگوں کا اچھا چاہو گے, ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آپ کا اچھا چاہے, ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان آپ کے ساتھ اچھا کرے. میں مان ہی نہیں سکتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی زیادہ لائلٹی کے بعد بھی اگر کوئی انسان کسی کو چھوڑ سکتا ہے نا, تو کوئی بھی کسی کو چھوڑ سکتا ہے. بس یہی حاصل ضرب ہے کہ جو آپ کو چھوڑ کے خوش ہے نا, آپ اس سے زیادہ خوش ہو جاؤ. بس سمپل از دس.
اور کبھی زندگی میں اسے دیکھ کے سیڈنس نہ کرنا, دکھ نہ کرنا, رنج نہ کرنا, غم نہ کرنا. سمجھ لینا وہ تمہارا تھا ہی نہیں, وہ تمہارے لیے نہیں تھا, اس لیے اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا اور اس کو کوئی اس جیسا دے دیا جو وہ شکار کر کے اس کو بڑا خوش محسوس کر رہا ہے, بڑا الگ اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے. اس کے آگے ہاتھ جوڑے رکھیں, اس کو اپنی دنیا میں مگر رہنے دیں. ایسے منافقین کو کبھی نہ چھیڑیں, دفعہ دور اپنی زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر سے بہترین سے نوازے, ہمیشہ آپ کو خوش رکھے, ہمیشہ بہترین رکھے, ہمیشہ جو ہے وہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے, ہمیشہ میرے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. ہم سب ہمیشہ خوش رہیں, میری اللہ سے تعالیٰ سے یہ دعا ہے. 100% کوئی نہیں ہے, مارک مائی ورڈز, جو جتنے ہو خوش رہو, انشاءاللہ فٹ رہو. اپنا خیال رکھنا, بہت زیادہ خیال رکھنا. السلام علیکم, اللہ حافظ.